توفیق سے آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت کے ابتدائی بنیادی احکام و اصول بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انذار و تبشیر کے انداز اپناتے ہوئے امید دلائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، اور جو اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے اس کے لیے بہت سخت وعید سنائی ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی جتنے بھی احکامات ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات ایسے ہی ہیں جیسے حکمرانوں کے خط عوام کی طرف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، تمام حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے۔ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے کرنے والوں کو شاباش دیتا ہے، اس حکم کو پورا کرنے والے اس کے انعام اور اس کی رضا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور جو اس کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، ان کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے ماننے والوں، چاہنے والوں اور نہ ماننے والوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات دیے، اس کی تقسیم کا طریقہ کار وضع فرمایا، اور فرمایا تلک حدود اللہ، تلک اسم اشارہ ہے، حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ مرد کے لیے کتنا ہے، عورت کے لیے کتنا ہے، خامد کے لیے کتنا ہے، بیوی کے لیے کتنا ہے، پھر آگے اولاد کے اندر کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا، جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو جنات، باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے، جو کہا نہ مانے، نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور تجاوز کرے، حدودہ، اس کی حدود سے، تجاوز کرنے سے مراد اس کے اندر زیادتی کر جائے یا اس کے اندر کمی کر جائے، دونوں طرح افراط و تفریط سے کام لینا تجاوز کے معنی میں ہے۔ ویتعدی، اور تجاوز کرے، حدودہ، اس کی حدوں سے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے، کہا مانے، حکم مانے اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا، يُدْخِلْهُ نَارًا، يُدْخِلْهُ جنات، داخل کرے گا اس کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے اس کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے
سے یہ انذار و تبشیر پر مشتمل ہے، جس کے اندر خوشخبری بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے۔ اللہ کی حدیں کیا ہے؟ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور حد سے تجاوز کرنا یہ ایک معمولی انسان جس کے بس میں کچھ بھی نہیں، وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ احکم الحاکمین وہ بھلا کیوں کر اس بات کو برداشت کرے گا کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، سب ہم اس کی مخلوق ہیں، تو ہم اللہ کی حدوں کو ہی پار کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ ہاں ایک حد تک ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور یہ جو مہلت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ وہ اپنے لیے اس مہلت کو اپنے لیے خیر اور بھلائی تصور نہ کریں کہ چلیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک وقت تک مجھے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت جو دے رہے ہیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ گناہ کے اندر اور بڑھ جائیں، گناہ کے اندر اور بڑھ جائیں اور ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، اور پھر اچانک ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت کو یہ اپنی عقل مندی تصور کرنا کہ میں نے بڑا دا لگایا ہوا ہے، میں نے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس طرح کی یہ جو سوچ ہے یہ باغیانہ سوچ ہے۔ اس طرح کی سوچ بندے کو اللہ رب العالمین کی سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ تو بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت ملی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدوں کے اندر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا۔ فرمایا اللہ کی حدیں ایسی ہیں جیسے تم میں سے کسی کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ سمجھتے ہیں نا، کوئی بندے کا کھیت ہو اور اس کھیت کے ارد گرد بندہ کیا لگاتا ہے؟ باڑ لگاتا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی جانور، اس کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اس کے اندر نہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو حدیں ہیں ان کے گرد بھی کیا لگی ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم کی باڑ لگی ہوئی ہے، اور جو بندہ اس باڑ کے قریب جاتا ہے، اس دیوار کے قریب جاتا ہے، تو گویا وہ اس کے اندر بھی جانے کا خطرہ موجود ہے۔ تو فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے بندہ کوئی چیز دیکھنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کو پہلے تو دیکھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا بائی پاس کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو کھول کر دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل یہ موبائل کا سسٹم ہے، اس کے اندر بہت ساری سائٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، بندہ پہلے ایک دو چار دن تو ایسے ہی کرتا ہے، ان کو سائڈ پر کرتا جاتا ہے، پھر ان کو دیکھتا ہے کہ دیکھیں سے اس میں ہے کیا، پھر ہوتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ اوپن اس کے لیے ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر نہ وہ جو ہے لوگوں کا حیا کرتا ہے، نہ پھر وہ اپنے نفس کا حیا کرتا ہے، نہ پھر وہ اللہ کا حیا کرتا ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہم سب کے لیے محترم بھائیوں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ اللہ کی حدوں کے قریب جانا یہ جیسے باڑ لگی ہوئی ہو اور وہاں قریب بندہ جانور چرانا شروع کر دے، تو قریب ہے کہ کوئی بکری اس باڑ کو کراس کر کے کہیں سے کوئی ٹوٹی ہوئی جگہ ہوگی، کوئی گیٹ کھلا ہوگا تو اس کے اندر جا پڑے گی اور بادشاہ کی ناراضی ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ کی حدوں کے قریب بھی جانا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے ایک اور بات جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو زنا کے راستے ہیں، جو برائی کے راستے ہیں، یعنی آنکھ راستہ ہے، بات جو ہے کلام کرنا، بات کرنا اور میٹھے انداز کے ساتھ بات کرنا، یہ ساری چیزیں محترم بھائیوں وہ راستہ ہموار کرتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی لوچدار آواز میں، اس لیے عورتوں کو اسپیشلی منع کیا گیا کہ لوچدار آواز میں کسی سے بات نہیں کرنی، نرمی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ ضرور کوئی امید لگا بیٹھے گا، وہ ضرور جو ہے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ تو بھائیو جب اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہیں جانا، تو یہاں پر حلال حرام کی بات ہے، صرف زنا ہی برائی نہیں ہے بلکہ حرام کھانا بھی کیا ہے؟ برائی ہے، جھوٹ بولنا بھی کیا ہے؟ برائی ہے، نافرمانی دیکھنا بھی کیا ہے؟ برائی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی
زنا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بار بار اللہ رب العالمین کے قرآن سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ محترم بھائیو، اب عمل کا وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو یہاں پر فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فوز کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ فوز کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے الفوز المبین، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، فوز المبین۔ دوسری فوز کی قسم ہے وہ ہے الفوز الکبیر، الفوز الکبیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ممکن ہو گیا، جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، یہ ہے فوز الکبیر۔ اور تیسری جو شکل ہے فوز کی، کامیابی کی، وہ ہے فوز العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ مل گیا اور اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو گیا، اللہ کی رضا اس کو مل گئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا کائنات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا سے مراد اللہ کا دیدار ہے جنت کے اندر۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں اپنے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ محترم بھائیو، آخر میں اللہ رب العالمین نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، آیت نمبر 13 میں بھی یہ چیز ہوئی ہے، آیت نمبر 14 میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے رسول کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو گویا جو وراثت کے احکامات ہیں یہ 2 طرح کے ہیں، ایک اللہ نے رکھے ہیں اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو اہل قرآن کا ایک فتنہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے صرف قرآن کو ماننا ہے، ہم صرف قرآن پر چلتے ہیں، حدیث ہمارے نزدیک یعنی حدیث حجت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا جو فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، گویا جو فروض ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جو حصے مقرر کیے ہیں جو ان کو پورا کرے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں جو ان کو پورا کرے گا، اور نافرمانی بھی دونوں کی کاؤنٹ ہوگی۔ کل کے لیکچر کے اندر یہ بات واضح کی تھی کہ کچھ حصے تو وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور کچھ حصے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، سنت نے مقرر کی ہے۔ تو گویا فرما برداری کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی کرنی ہے، بات ماننی ہے دونوں کی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف قرآن کی بات ماننی ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ بھئی حدیث حجت نہیں ہے تو بہت سارے معاملات پھر نہیں چل سکیں گے۔ نماز کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ روزے کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ حج کا طریقہ کہاں سے لیں گے اگر صرف قرآن کو لیں گے؟ تو یہ فی زمانہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ صرف یہ باور کرانا کہ ہم جناب اہل قرآن ہیں، ہم صرف قرآن کی مانتے ہیں، حدیث تو حجت ہی نہیں ہے، ہاں جی حدیث محفوظ نہیں ہے۔ یاد رکھیے دین کے دونوں ماخذ ہیں، پہلا ماخذ اول جو ہے وہ قرآن ہے، اور ماخذ دوم ثانی جو ہے وہ حدیث ہے۔ جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے ہی حدیث بھی اللہ کے فضل سے کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ حجیت حدیث پر باقاعدہ طور پر بہت کام ہوا ہے، اور ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث کا دفاع کرنے کی یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے دین کی، قرآن کا دفاع کرنا، حدیث کا دفاع کرنا۔ قرآن کا دفاع آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، انہوں نے کیسے قرآن کا دفاع کیا۔ لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اوپر لوگوں نے بہت ساری انگلیاں اٹھائی اور بہت سارے اعتراضات کیے، علماء امت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے حدیث کا دفاع کیا۔ تو قرآن اور حدیث کے اوپر جیسے عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن و حدیث کا دفاع کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔